پراپرٹی پر زکوٰۃ کا حکم اور طریقہ. اگر ہم نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے بیچنے کے لیے، کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ اور اگر قسطوں پر خریدی ہو تو کیا حکم ہوگا؟ محمد مرسلین انڈیا سے. آپ نے پراپرٹی اگر بیچنے کے لیے خریدی ہے تو اس پر بالکل زکوٰۃ فرض ہے. آپ نے اگر یہ پراپرٹی بیچنے کے لیے خریدی اور قسطوں پہ خریدی ہے تو پھر آپ نے جب زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے نا، اس تاریخ سے اگلے سال اسی تاریخ تک جو قسطیں آپ نے دینی ہیں وہ پراپرٹی کی قیمت سے مائنس کر دیں آپ. فار ایگزامپل آپ نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی بیچنے کے لیے. اب یکم رمضان کو، فرسٹ رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں. فرسٹ رمضان کو آپ نے دیکھا کہ اس پراپرٹی کی قیمت 1.5 کروڑ ہو چکی ہے، تو اب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے 1.5 کروڑ پر. لیکن 1.5 کروڑ پہ آپ نے یہ جو 1 سال قسطیں دیں گے نا، 1 سال کے بعد جو قسطیں دیں گے ان کو نہیں مائنس کرنا. 1 سال جو قسطیں دیں گے، فار ایگزامپل وہ 20 لاکھ قسطیں بنتی ہیں، تو 20 لاکھ یا جتنی بھی بنتی ہیں وہ مائنس کرنا ہے. 1.5 کروڑ میں سے جو جواب آئے اس کا 40واں حصہ یا 2.5% آپ نے زکوٰۃ میں دینا ہے. گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہو تو خرید و فروخت کا حکم. گورنمنٹ جن چیزوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگاتی ہے، کیا ان کی خرید و فروخت حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ شکیل احمد راول پنڈی سے. دیکھیں قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی، اس کے رسول کی اور اول الامر کی، کسی بھی معاملے کے جو اہل ہیں ان کی اطاعت کرو. تو یہ اول الامر کا لفظ بہت عام ہے. جو جس فیلڈ کا ہے، جو جس معاملے کا ہے، جو معاملہ جس کے سپرد ہے، تو عام لوگ اس معاملے میں اس کو فالو کریں گے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. اس آیت سے اسی وجہ سے بہت سے علماء نے کہا کہ اول الامر سے مراد علماء ہیں، کہ علماء کی اتباع کرو. بعض نے کہا اس سے مراد ہے حکمران، حاکم وقت، یعنی گورنمنٹ کی اتباع کرو. تو یہ سب اس میں داخل ہیں. جہاں مینجمنٹ کا معاملہ ہوگا، ملکی قوانین کی بات ہوگی، اس میں حکومت کو فالو کرنا اس آیت کے تحت داخل ہے. جہاں شریعت کی بات ہوگی وہاں علماء کو فالو کرنا. جہاں میڈیکل سائنس کی بات ہوگی وہاں ڈاکٹروں کو فالو کرنا. تو جہاں سائنس کی بات ہوگی وہاں سائنسدانوں کو فالو کرنا. یہ تمام چیزیں اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں. تو حکومت کا جہاں تک معاملہ ہے تو انتظامی معاملات میں وہ قوانین جو حکومت نے پبلک کی خیر خواہی کے لیے بنائے ہیں، ان قوانین میں گورنمنٹ کو فالو کرنا لازم ہے. ہاں اگر گورنمنٹ نے کوئی ایسا قانون بنایا ہے جو واضح طور پر اس میں عوام کی رعایت نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہ چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جیسے گورنمنٹ میں ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں جو اپنے لیے الگ سے قانون یعنی عوام کے لیے قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں چند لوگوں کے مفاد ہوتے ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے یہ قانون پبلک کی رعایت کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ 2-4 سیاستدان ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. تو ایسے قوانین میں گورنمنٹ کی اتباع لازم نہیں ہوتی، کیونکہ گورنمنٹ کو فالو کیا جاتا ہے اس لیے کہ مینجمنٹ ہے نا. اب مینیجر ایسا کام کر رہا ہے جو قوم کے فائدے کے لیے ہی نہیں ہے، تو ایسی چیزوں میں پھر گورنمنٹ کی اتباع لازم نہیں ہے. تو خام خامے گورنمنٹ کوئی قانون تھوپ دے لوگوں کے اوپر. لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ گورنمنٹ نے یہ جو لاء بنایا ہے یہ چند لوگوں کے فائدے کے لیے یا عوام کے فائدے کے لیے، یہ فیصلہ کرنا عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے حکم یہی ہے کہ ہر جائز بات میں حکومت کی بات کو مانا جائے. جب تک آپ کے پاس 100% اس قانون کے غلط ہونے کی دلیل نہ ہو، جب تک ایسا نہیں ہے تو اس وقت تک آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی گورنمنٹ نے یہ جو لاء بنایا ہے یہ تو فلاں سیاستدان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے وزیر اعظم نے بنایا ہے، عوام کا فائدہ تھوڑی ہے اس میں، لہذا میں اس قانون کو نہیں مانتا. تو عام آدمی کے لیے یہ بات کہنا اس لیے درست نہیں ہے کہ عام آدمی کے پاس نالج کی ریسورسز نہیں ہوتی اور وہ ایسے ہی ایک خواہش نفس کی بنیاد پر ایک قانون کو ٹھکرا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی گورنمنٹ کوئی لاء بنائے گی، جائز قانون ہو، حرام ناجائز قانون نہ ہو، تو عوام پر لازم ہے اس قانون کو فالو کریں اور یہ نہ کہیں کہ یہ قانون چند لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے عوام کے فائدے کے لیے بنایا ہو. ہاں جب 100% 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ جو گورنمنٹ نے لاء پاس کیا ہے اس کا مقصد قوم کی خیر خواہی قطعاً نہیں ہے، اس کا مقصد چند لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور اس میں ہمارا فائدہ پیش نظر نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ پھر گورنمنٹ کے لاء کو ماننا لازم نہیں رہتا.
تو یہاں بھی خرید و فروخت کا بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ نے اگر پابندی لگا دی خرید و فروخت پر، اب بعض دفعہ گورنمنٹ قانون سازی اس لیے کرتی ہے، خرید و فروخت پر پابندی اس لیے لگا دیتی ہے کہ اس میں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے چند لوگ ہوتے ہیں جن کے بزنس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اگر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو پھر شریعت میں تو جائز ہے، کچھ بھی خریدو کچھ بھی بیچو، آپ کی چیز ہے، جو بھی حلال چیز ہے آپ خرید بھی سکتے ہیں بیچ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جو کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، پبلک کے فائدے کے لیے گورنمنٹ نے ایک پابندی لگا دی، مثال کے طور پر ملک کی معیشت بڑھ جائے گی اگر آپ کھلے عام لوگوں کو اجازت دے دیں امپورٹ کرنے کی یا ایکسپورٹ کرنے کی، زیادہ تر امپورٹ میں ایسا ہوتا ہے، ایکسپورٹ میں تو نہیں ہوتا، تو اگر واقعی ملک کا بٹا بیٹھنے کا خطرہ ہے، عوامی طور پہ نقصان ہوگا لوگوں کو، تو پھر گورنمنٹ کے لاء کو فالو کرنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں پھر خرید و فروخت ناجائز ہوگی۔ ہاں، خرید و فروخت ناجائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ارننگ بھی حرام ہوگی، اس کی جو انکم ہے وہ حلال ہوگی، کیونکہ آپ اپنی چیز خرید کے بیچ رہے ہیں۔ گناہ صرف اس بات کا ہوگا کہ آپ گورنمنٹ کے لاء کو فالو کیوں نہیں کر رہے۔ ارننگ حلال حرام نہیں ہوتی، جیسے کوئی اسمگلنگ کر کے بیچتا ہے تو یہ ناجائز ہے کیونکہ گورنمنٹ کا لاء ہے، آپ پر پابندی، آپ اسمگلنگ نہ کریں، لیکن اس سے اس کی آمدن حرام نہیں ہو جاتی، یہ خوب سمجھ لیں۔ آمدن کا حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں وہ حرام نہ ہو۔ جیسے کوئی شراب بیچ کے پیسے کما رہا ہے تو وہ شراب تو اسمگلنگ کی نہ بھی ہو تو بھی اس کی ارننگ حرام ہے، یا کوئی چوری کی چیز بیچ رہا ہو، چوری کر کے بیچ رہا ہو تو وہ اسمگلنگ کی نہ بھی ہو تو بھی حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی جائز چیز بیچ رہا ہے، کھجور ہے، چاول ہے، پیٹرول ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسمگلنگ کر کے بیچ رہا ہے تو اس کی ارننگ حرام نہیں ہے۔ ہاں، یہ عمل ناجائز ہے کہ آپ گورنمنٹ کے لاء کو فالو کیوں نہیں کر رہے، اور گورنمنٹ پھر ایسے موقع پہ سزا دینے کی مستحق ہے، یعنی اس بات کے گورنمنٹ کو اجازت ہے کہ وہ پنشمنٹ کرے تاکہ آپ نے جو ہے لاء کو فالو کیوں نہیں کیا، لیکن ارننگ حرام نہیں ہوتی۔